الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ آج انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ اور اہم ترین احکام جو اس میں بیان ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے توبہ اور استغفار کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت میں 4 بڑے فائدے بیان فرمائے ہیں اور سورہ نوح میں ایک فائدے کا اضافہ کیا اور وہاں 5 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کا ساز و سامان دے گا، فائدہ پہنچائے گا توبہ استغفار کی بنیاد پر، اور آسمان سے بارشیں اتریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے ذریعے مدد کرے گا۔ اور سورہ نوح میں بھی یہی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا۔ توبہ استغفار کرو اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی غفار، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا توبہ استغفار کا، معافی کا پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے رحمت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اس استغفار کی وجہ سے مال کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، کاروبار میں برکت شروع ہو جائے گی، مال کی مدد شروع ہو جائے گی۔ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے بھی دے گا، اور یہاں بھی یہی ہے، اولاد، وہاں بنین ہے یہاں اولاد ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آپ کے باغات، کھیت کھلیان، ہر چیز آپ کو ملے گی، راشن غلہ وافر مقدار میں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ کی نہریں بھی جاری و ساری ہو جائیں گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک عمل استغفار، توبہ، فائدے کتنے ہیں؟ 5، اور آپ اندازہ لگاؤ یہ 5 دنیا میں نقد ملیں گے، اور آپ کے استغفار کی وجہ سے پورے ملک کو فائدہ، پوری قوم کو فائدہ ہوگا۔ یعنی اس کی ذات کو فائدہ نہیں ہے، یہ سب کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اس کے بعد پھر مادہ پرست لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کا انجام ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں اور اپنی محنت، عمل، کوشش کاوش کا معاوضہ اور صلہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں مل جائے، ہم ان کو پورا عمل فائدہ دیں گے، پورا بدلہ دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن پھر میرے پاس کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں، ہم سے پھر امید نہ رکھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے متلاشی ہیں، مادہ پرست ہیں، جو چاہتے ہیں ہماری محنت کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے، یا تو وہ ریاکاری کرنے والے ہیں یا دنیا کے طلبگار۔ اللہ اکبر۔ باقی مومن کو اللہ رب العزت نے دنیا بھی دی ہے اور اللہ نے آخرت بھی، اور کل کے خود اللہ نے سکھلایا ہے، خود اللہ نے دعا سکھلائی کہ یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ نے بھی آخرت کو بعد میں رکھا ہے۔ دنیا کی ساری اچھائیاں، ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں اللہ ہمیں دے دے، اور آخرت کی بھی ساری خوبیاں اور بھلائیاں اور انعامات ہمیں دے دے۔ لیکن دنیا جو دنیا دار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کل قیامت کے دن میرے پاس کچھ نہیں۔ ریاکار کا بھی یہی انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، یہ کی۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، تو نے تو شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، دنیا میں دکھلانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے یہ عمل کیا تھا، اور جس کے لیے تو نے کیا تھا وہ بدلہ مل گیا دنیا میں، جو دنیا میں جا کر لے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔
اللہ اکبر. یہاں نا ایک واقعہ ہے جامع ترمذی میں، آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ، مجھے یاد آ گیا. شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، عظیم محدث تابعی. حج کرنے آئے مکہ، مدینہ بھی گئے. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی اچھا ہم سفر یا اچھا ساتھی مجھے مدینہ میں دینا. ہوٹل تو اس وقت ہوتے نہیں تھے. آئے تو قدرتی ابو ہریرہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات ہوئی، کون ہو؟ شفیع. کہاں سے آئے ہو؟ بصرہ سے آئے ہو؟ شام سے. امیر معاویہ کے علاقے سے؟ کہا جی ہاں. وہ امیر المومنین تھے امیر معاویہ. فرمایا میں ابو ہریرہ ہوں. ماشاء اللہ، سینے سے لگایا. کہا کوئی حدیث سناؤ. حدیث سناؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی. اول من تسعر بهم النار. ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. میں حدیث سناؤں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہنم میں جن کو ڈالا جائے گا. پھر ابو ہریرہ کو افاقہ آیا، پھر بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ آیا، پھر سنائی. ایک قاری قرآن عالم دین، سب سے پہلے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا. قاری قرآن عالم دین مولوی صاحب. اول من تسعر بهم النار، جہنم بھڑکائی جائے گی، پٹرول کے طور پر اس کو ڈالا جائے گا گھسیٹ کر. ایک سخی کو، سخی سیٹھ صاحب، جہنم میں ڈالا جائے گا. تیسرا کافروں کے مقابلے میں لڑتے 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 جان دینے والا مجاہد. تینوں چوٹی کے کام ہیں، چوٹی کے تینوں کام چوٹی کے ہیں. بہت بڑا احساس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہے گا تو نے تو اس لیے پڑھایا سیکھا سکھایا کہ تاکہ لوگ کہے کہ واہ بھائی واہ علامہ صاحب، علامہ تو طاہر قاری صاحب، وہ تجھے دنیا میں حاصل ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں. کہے گا تو نے اس لیے لڑائی کی تاکہ لوگ کہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، ان کے کیوں کر دیے، کارنامے سر انجام دیے. دنیا میں تیری بڑی شہرت ہوئی، تجھے مل گیا، تیرے نمود و نمائش ہوئی، تیرے نعرے لگے، تیرا چرچا ہوا، دنیا میں مل گیا، جا میرے پاس کچھ نہیں. تیسرے کو سیٹھ صاحب کو کہا جائے گا تو نے اس لیے صدقہ خیرات کرتا رہا تاکہ لوگ تیرے نعرے لگائیں، شہرت ہو، نمود و نمائش ہو. ریاکاری کی خاطر کرتا رہا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. میرے پاس کچھ نہیں. تجھے جو مقصد تھا، جو تیری نیت تھی، وہ دنیا میں مل گیا. شہرت تیری بڑی ہوئی، میرے لیے تو کیا نہیں. اچھا، شفیع یہ سن کر گئے شام کے. امیر معاویہ نے پوچھا واقعہ تو بتایا کہ ابو ہریرہ سے مدینہ ملاقات ہوئی. میں یار کوئی حدیث ہی سنا تو سن کر آیا. کہا جی ایک حدیث سنی. شفیع نے یہ حدیث امیر معاویہ امیر المومنین کو سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا یہ بھائی ہے. تو امیر معاویہ کو سنائی. امیر معاویہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش. پولیس والے آ گئے، پکڑ لیا شفیع کو. تو نے امیر المومنین کو قتل کر ڈالتا. قتل تھا معاویہ تھا تو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے افاقہ دیا امیر معاویہ کو. امیر معاویہ نے کہا اگر ان کا یہ انجام ہے تو ہمارا کیا بنے گا. اتنے ڈرنے والے تھے لوگ اللہ سے، بہت ڈرنے والے تھے. ریاکاری بہت بڑا عذاب ہے ایک، کہ ساری محنت دنیا میں ضائع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا ہے. نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. 950 سال، 950 سال تک یہ اللہ کا بندہ، یہ عظیم ہستی، یہ اولو العزم نبیوں میں سے توحید کی دعوت دیتے رہے. اور سرداروں نے آگے سے 4 قسم کی باتیں ان کو کہی. پہلا کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، لو آپ بشر ہو ہماری طرح. یعنی لوگ نبی کو بشر ماننے پر تیار نہیں تھے، کسی بھی دور کے لوگ، اور آج بھی ایسا ہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو بشر ہو؟
مشرک کیا بات مان لیں؟ دوسرا کہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے وہ کوئی نہ لیڈر ہیں، نہ سردار ہیں، نہ وڈیرے ہیں، نہ چودھری ہیں، نہ دولت مند ہیں، یہ عام سے لوگ اسلام قبول کیا ہے، ہم کیا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایمان لے آئیں؟ ایک یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ آپ ما نری لکم علینا من فضل، کوئی آپ کے پاس نہ دولت، نہ کوئی عہدہ، نہ نوکر چاکر، نہ کوئی کر و فر، سیدھی سادگی سی آپ کی زندگی ہے۔ آج بھی دیکھو، آج بھی جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دوسروں کو نیچے دیکھتا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اب ایک کو اپنے کم تر گٹیا ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں، ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں۔ چوتھی بات ہے کہ جی ہم آپ کی دعوت پر یقین نہیں رکھتے۔ نوح علیہ السلام نے نا ایک ایک دلیل اور پروف دکھایا، نبی ہیں، اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ وحی دے رہا ہے، نہ ان کی زبان میں کوئی تاثیر کی کمی، نہ دلائل کی کمی، نہ علم کی کمی، جس کا استاد خالق کائنات، یہ سب کیا کمی ہو سکتی ہے؟ 950 سال آخر کہنے لگے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ نے خزانے دے رکھے، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں میں بادشاہ ہوں اور کو فرشتہ ہوں، ایک انسان ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کی بولی بولتا ہوں، آپ کے معاشرے کا رہنے والا، آپ کی تہذیب، ثقافت، کلچر، عادات کا میں واقف ہوں، انہی بیماریوں کا میں حل پیش کر رہا ہوں۔ میں باہر سے آتا تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، فرشتہ ہوتا آپ کو نظر نہ آتا، آپ اور پریشان ہو جاتے، کہتے یہ کون آ گیا، ہم اس کی زبان نہیں جانتے، یہ ہماری عادات سے واقف نہیں، ہمارے مزاج سے واقف نہیں، ہم اس کی کیسے بات مانیں؟ تو جب مجھے اللہ رب العزت نے آپ ہی سے میں سے چنا ہے تو اعتراض کس چیز کا؟ وہ تو خوشی ہونی چاہیے۔ بہرحال آخر تنگ آ کرنا، اللہ نے فرمایا بس جو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں بس یہی ہیں، کشتی بناؤ۔ عراق میں نوح علیہ السلام نے ریگستان پر کشتی بنانا شروع کر دی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے جیسے جناب کوئی کسی ایسے علاقے میں کشتی بنائے جہاں نہ دریا ہے نہ سمندر ہے، ریت کے اوپر مٹی پر، لوگ کہتے ہیں یہ چلے گی کہاں، ایک گاڑی تھوڑی ہے۔ مذاق کرتے رہے، کشتی بنتی رہی، کشتی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا بھائی ہر ایک مخلوق کا جوڑا بھی سوال کرو، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں وہ سوال کرو۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کتنے لوگ تیار ہوئے؟ ایک کشتی کی سواریاں، لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی ان کی تعداد ہی تھوڑی ہے، یہ تو ہیں ہی تھوڑے سے ہیں، یہ تو آٹے میں نمک کی برابر نہیں ہے، یہ وہی باتیں کرتے تھے، یہ تھوڑے سے اتنے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں میرے شکر بندے تھوڑے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ مخلص بندے تھوڑے ہوتے ہیں، کثرت ہے قرآن مجید میں، مخلص بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے جی کشتی پر بٹھایا اور ادھر سے آسمان سے بارش شروع ہو گئی، وفارت النور، اور چشمے ابلنا شروع ہو گئے، زمین سے چشمے ابلنا شروع ہو گئے، آنن فانن جل تھل ہو گئی، پانی ہی پانی، اور کشتی اٹھنا شروع ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نے یا بنی ارکب معنا، بیٹا، اچھا دیکھو بیٹا جان، یا بنیا میرے بیٹا، میرے لخت جگر، ارکب معنا، سوار ہو جا، بچ جائے گا، کیوں مرنے لگا ہے کیوں تو ان باغیوں اور دشمنوں کے ساتھ وہ الگ ہو گیا ہے، میرا بیٹا، یا بنی ارکب معنا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ نہیں بیٹا آج آزاد سے تو نہیں بچ سکتا، بیٹھ جا۔ نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ میں لا عاصم اليوم، آج پہاڑ، یہ وادیاں، کوئی مشکل کشا حاجت روا جن کی تم پوجا کرتے رہے سب بے بس ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا ایک اللہ کے علاوہ۔ کہنے لگا پہاڑ بچا لے گا۔ آج بھی نظریہ یہی نا لوگوں کا، غیر اللہ سے امیدیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال
نوح علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں، بیٹا الگ ہے، وحال بینہم الموج، موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، غرق ہو گیا، ڈبکیاں کھاتے کھاتے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق، مر گیا۔ بیٹا ہے، لخت جگر ہے، خون ہے۔ فرمایا اللہ یہ میرا بیٹا، میرا فیملی ممبر، میرا خون، لخت جگر، میں تیرا برگزیدہ نبی، یا اللہ بچا لے اس کو، یہ میرا اہل ہے۔ تو اب دیکھو نبی ہے، نبی دعا کرتے ہیں، سمجھ آ رہی نا جی؟ ادھر تو جناب بڑے بڑے نافرمانوں کو پیر صاحب بچا لیتے نا، ہیں فلاں وہ اتنے سال بعد بچا لیا، فلاں کو یہ کر لیا، اور فرشتہ روحیں نکال کے جا رہا تھا تو جھپٹا مارا اور روحیں ساری چھین لی۔ فرمایا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا فیملی ممبر نہیں، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں، عمل اس کے اچھے نہیں ہیں، عمل صالح نہیں ہے، عمل برے، عمل برے، سمجھ آ رہی؟ عمل اس کے اچھے نہیں۔ ٹھیک ہے یہ آپ کا بیٹا ہے، خون ہے، عمل اچھے نہیں ہیں۔ اگر سگے بیٹے کے عمل اچھے نہ ہونے کی وجہ سے برگزیدہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، تو مولوی صاحب آج کل کے لوگ مشکل کشا حاجت روا بنے پھرتے ہیں، بچانے والے، کہتے پیسے ہمیں دو، تم ہماری عبادت کرو، ہم بچا لیں گے، ہم بچا لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے یہ واقعات ایسے نہیں بیان فرمائے قرآن مجید میں، قصے اور واقعات، تذکرہ کا، یہ سبق آموز ہے، یہ سبق آموز ہے۔ فرمایا ان کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نہیں آج دیکھتے کہ ہمارے اولاد کے عمل کیسے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے عمال کیسے ہیں، نہیں، ہم سے پتہ بس ٹھیک ہے یہ کھیل کود کا زمانہ ہے، موج مستی کریں اور کھائیں پئیں، اور ڈگری ان کے پاس ضرور ہونی چاہیے، دولت مند ہونا چاہیے بس۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھائی ایسا کام نہیں چلتا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان کرنے کے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے، اب آپ اندازہ لگائیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا نا ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ہر نبی نے یہی کہا میں غیب نہیں جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے جد امجد ہیں، نبیوں کے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور فرشتے آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کے والد، اسحاق کے دادا، یوسف کے پردادا، ہیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پردادا سمجھ لو نسل میں۔ فرشتے آ گئے، بچڑا بھون کے لے آئے، فجاء بعجل حنیذ، بچڑا بھون کے لے آئے، روسٹ کیا ہوا بچڑا پورا۔ عرب بڑے خدمت گزار ہیں، بچڑا لا کے رکھا، کھائیں، کھا نہیں رہے، کھائیں جناب مہمان ہیں تشریف لائیں، کھائیں، آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ ابراہیم، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتے ڈر گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، کہ اس لیے جی اس زمانے میں دستور تھا کہ جو چور تھا نا وہ کسی کے گھر میں جا کے کچھ کھاتا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ ڈاکو ہے، ایسی بات نہیں۔ جب وہ پھر نورانی مخلوق ہے، بڑے خوبصورت جوان گبرو ماشاءاللہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے نہیں، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مسئلہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر عذاب لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کیا غلطی کیا ہو گئی ہے بتاؤ؟ کہنے لگے آپ لا تخف، آپ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہمیں لوط کی طرف بھیجا گیا ہے،
لوط علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو چچا ذات ہے، آزاد بھائی تھے، اگلے گاؤں کی طرف نبی تھے، کہ لگے وہ تو میرا بھائی ہے، وہاں تو لوط بھی ہیں، وہاں کیوں جاؤ گے؟ کہا انشاءاللہ لوط کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، بیوی جائے گی غرق ہونے والوں میں، برباد ہونے والوں میں، وہ زمین میں۔ آپ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کو اسماعیل کی اور اس کے بعد اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اچھا یہ سارا ماجرا جب ہوا نا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پردے کے پیچھے سارا کچھ دیکھ رہی ہے، یا اللہ یہ کھا نہیں رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جب خوشخبری سنی، فسکت وجہا، اس نے کہا ہے عجوز عقیم، میرا شوہر بوڑھا، سفید بال داڑھی سر کے، عقیم میں بانجھ ہو گئی ہوں، بچے پیدا کرنے کی عمر ہی کوئی نہیں، انتہائی بوڑھے، اب کیسے بچہ ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تعجب۔ فرمایا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور خوشخبری سنائی ہے، پریشان نہ ہو۔ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹے عطا کیے، سبحان اللہ۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لوط علیہ السلام کر کے تو لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ کے بچڑا وہیں بنا ہوا روز عجل حنیز، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جناب لوط علیہ السلام نے تو دروازہ کھولا، استقبال کیا، موسٹ ویلکم، تشریف لائیں جناب۔ قوم نے دیکھا نا، آنن فانن خبر پھیل گئی، آج بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس۔ یہ ظالم بدکار تھے، ہم جنس پرست تھے، یہ لوگ ہم جنس پرست تھے۔ آگے کوئی ادھر دیوار پلانگ رہا ہے، کوئی ادھر دیوار پلانگ رہا ہے، کوئی ادھر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی ادھر سے نعرے مار رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے بہت کہا، ظالمو میرے مہمان ہیں، ولا تخزونی، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو، مجھے کیوں آج مہمانوں کے حوالے سے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ میں تو بدنام ہو جاؤں گا، یہ مہمان ہے، مہمان نواز ہو، میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، نہیں ہمارے حوالے کرو۔ بہرحال بہت سمجھایا، ظالم کو ادھر دیوار پھلانگ رہا ہے، بڑے بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے مضبوط، دو من کا پتھر تو اٹھا کے ایسے پھینکتے وہ دوسرے کی طرف۔ قرآن مجید میں ہے، قوم لوط، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، پہاڑ کریدنے والے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ اے میرے رب، کاش کہ آج کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ یہ لفظ کے آوی الی رکن شدید ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، حکم دیا فرشتوں کو کرو۔ فرشتوں نے کہا لوط ہم لڑکے نہیں ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لوط ادھر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کو نہیں پتا میرے سامنے فرشتے ہیں، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، منتیں کر رہے ہیں قوم کی، یار آپ پڑھو تو صحیح لفظ کیا ہیں، کتنے شدید پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے، یار منتیں کرتے رہے قوم کی، میرے مہمان غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہوتے تو کہتے نا پتہ مجھے پتہ فرشتے ہیں۔ پیر صاحب یہاں بیٹھے پوری دنیا کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، غیب کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا بھئی آپ اپنی بیوی کو رہنے دو، ان لوگوں کو لے کے نکلو۔ مارا ایک پر نہ فرشتوں نے، واللہ ان کے منہ پتیلے کی طرح ہو گئے سب کے۔ میں پریشان ہو نکلے، آپ ان ایمان والوں کو لے کے نکلے، آپ کی بیوی کے علاوہ یہ عذاب یافتہ لوگوں میں شامل ہوگی۔ پہلے خوب پتھروں کی بارش ہو، جب نوح علیہ السلام مومنوں کو لے کر نکل گئے نا، خوب پتھروں کی بارش، سنسار، رجم، شیطان الرجیم رجم کیا گیا، سنسار ہوئے، سب لہو لہان ہو گئے اور درختوں کے تنوں کی طرح زمین پہ بکھرے پڑے ہیں، لاشیں ان کے۔ پھر فرشتوں نے زمین اٹھا کے اوپر لے کے اوپر سے نیچے ماری، دھڑام سے الٹا کر دیا، رو یہ عذاب ہے تمہارا۔ بڑا خوفناک عذاب ہوا ہم جنس پرستوں پہ۔ آج ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کی تاریخیں چل رہی ہیں، ہم جنس پرستوں کی۔
بہرحال اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو بھی ان ظالموں سے نجات دی، سبحان اللہ۔ پھر شعیب علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ نیکیوں کے بڑے فوائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ ایک نیک 5 فائدے تو آپ نے استغفار کے پاس ابھی سنے نا، 5 فائدے، صرف ایک نیکی کے 5 فائدے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو فائدے ہیں۔ بھائی صاحب کون کو فائدے؟ نیکی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرف کی آزمائشیں ہیں مومن کے لیے ہر طرف آزمائشیں ہیں، چاروں طرف۔ اور یہ آزمائشوں سے کیا ہے؟ ان الصلاۃ والصدقۃ والصوم والامر بالمعروف والنہی عن المنکر کفارۃ، یہ ساری پریشانیاں، آزمائشیں، فتنے، ان سب کا کفارہ یہ ہماری باتیں بن جاتی ہیں۔ ایک اللہ رب العزت نے یہ بتلایا، اصول بتلایا بلکہ، کہ وما کان ربک لیہلک القری، کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی شہر کو عذاب کرے اور اس کے اندر نیک لوگ موجود ہوں، صالح لوگ موجود ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی نیکوکار صالح لوگوں کی موجودگی وجہ سے پہلی بات تو عذاب ٹل جاتا ہے، دوسری وجہ کہ اللہ رب العزت ان کو آسانیاں سہولتیں بھی دیتا ہے اور ترقیاں بھی دیتا ہے۔ یہ پاکستان ایک درخت ہے، اور چھوٹا سا درخت ہے، بڑا نہیں ہے، 3.25 لاکھ مربع میل ہے صرف یہ، ایسے ہی ہے نا۔ سعودی عرب 8.5 لاکھ مربع میل ہے، 3 گنا بڑا ہے پاکستان سے، چھوٹا سا ایک درخت ہے یہ۔ اس درخت کو کاٹنے کے لیے پوری دنیا کفر اور منافقین لگے ہوئے ہیں۔ میری زندگی ہو گئی 50 سے تھوڑا سے اوپر ہی ہے، میں 35-40 سال سے دیکھ رہا ہوں، سپر پاور نے ایک نے حملہ کیا، پھر دوسرے نے حملہ کیا، پھر سازشیں، پھر منصوبے اس کو ختم کرنے کے لیے، فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں، جماعتیں، ملک کے اندر سے اس طرح کے گروہ کھڑے کیے، فتنے۔ لیکن یہ ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے، برگ و بہار والا ہو رہا ہے، تناور درخت بنتا چلا جا رہا ہے۔ رب نے بڑا نوازا ہے، رب نے بڑا نوازا ہے، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ سارے اس درخت کو کاٹنے اور اس کی جڑوں کو کاٹنے پہ لگے ہوئے، اپنے بیگانوں سے زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ پوری کرۂ ارض میں واحد بیس کیمپ تھا آپ کا ملک، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا، ڈٹ کر جینے کا ڈھنگ سکھانے والا، دو اپنے زمانے کی سپر پاوروں سے ٹکرا جانے والا، چٹان بن کر اللہ کے فضل سے۔ پھر اس کے اندر مذہبی آزادی، مسجدیں آباد، مدرسے آباد، اللہ اللہ کرنے والے لوگ، پردے والی خواتین، صدقہ خیرات کرنے والے لوگ، سخاوتیں کرنے والے لوگ۔ رب نے اس کی وجہ سے کہا کہ کاٹ رہے ہو، میں اسی کو سپر پاور بنا دوں گا، ایٹمی طاقت، دنیا میں واحد اسلامی ملک پاکستان۔ اور اللہ بہت کچھ دکھانے والا ہے انشاءاللہ، یہ ٹائیگر بنے گا، یہ ٹائیگر اپنے زمانے کا انشاءاللہ۔ اور کافر گھبرا رہے ہیں، کافر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ رب کے فضل و کرم سے اس ملک کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قربانیاں ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کسی قربانیاں ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال
سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ ہوں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیا کرتے ہیں، ہاں لیکن جب گناہ سر عام ہو جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. پھر اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اختلاف کے نقصان بیان فرمائے، اور کچھ اور واقعات ہیں یہاں بیان ہوئے ہیں، اور اختلاف کو اللہ نے اختلاف کی مذمت کی ہے، فرقہ بندی کی مذمت کی ہے. تو ایک حدیث آپ کے یہاں مشہور سنی ہوگی آپ نے، اختلاف امتی رحمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ بالکل ایسی جملہ سا ہے، پرلے درجے کی انتہائی، بلکہ موضوع من گھڑت ہے. یہ امت کا اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اختلاف نہ کرنے والوں کی تعریفیں کی ہیں. جو لوگ اختلاف نہیں کرتے ان کی تعریفیں کی ہیں. اختلاف ہی آگے چل کر فرقہ بندیوں، گروہ بندیوں اور احزاب کی طرف لے جاتا ہے. تو اختلاف سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.